بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک نقطہ کسی قطع خط کے عمودی نصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطع خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔ اس مسئلے کو ثابت کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں آپ کو بتاؤں۔ پہلی چیز کہ قطع خط کیا ہوتا ہے اور اس کا عمودی نصف کیا ہوتا ہے۔ تو قطع خط ایک انڈیفائنیبل چیز ہے۔ تین چیزیں، ایک ہے شعاع کو ہم یوں کہتے ہیں کہ ایک ایسی لائن جس کا ایک سرا ہو دوسرے سرے سے جاری ہے، اور ایک چیز ہے خط جو دونوں سروں سے جاری ہوتا ہے، اور خط کا کوئی اگر کوئی ٹکڑا آپ نکال لیں اس کو آپ قطع خط بولیں گے، یہ قطع خط ہوگا۔ یہ شعاع جس کا ایک سرا ہوتا ہے دوسری طرف سے جاری، اور یہ خط جو دونوں طرف سے جاری ہوتا ہے، اور قطع خط کے دو سرے ہوتے ہیں، خط کا کوئی سرا نہیں ہوتا۔ تو اس مسئلے میں قطع خط کا استعمال ہے، تو ایک قطع خط ہم نے لینا ہے۔ اس کے بعد قطع خط کا عمودی ناصف کیا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی قطع خط ہو اس کے اوپر ایک ایسا آپ خط کھینچیں جو اس کے اوپر عمود بھی ہو، عمود کا مطلب ہے دونوں طرف 90 کا زاویہ بنائیں، دونوں طرف 90 کا اینگل بنائیں، عمود بھی ہو اور اس کو ہاف بھی کرے، یعنی اگر یہ اے بھی خط ہے اور یہاں پہ ایم ہے تو اے ایم اور بی ایم دونوں برابر ہونے چاہیے۔ ایسا خط جو کسی قطع خط کے اوپر عمود بھی ہو اور اس کی تنصیف بھی کرے، اس کو ہاف بھی کرے، تو اس کو پھر آپ عمودی ناصف کہیں گے۔ تو عمودی ناصف ہم نے لینا ہے۔ مسئلہ کسی کہتے ہیں ایک ایسا رزلٹ جس کو آپ میتھمیٹیکلی پروو کر سکیں، اس کو آپ مسئلہ کہتے ہیں۔ اب اس سب سے جو مین پرابلم ہوتا ہے وہ کسی مسئلے میں ڈائیگرام کا ہوتا ہے۔ عموماً بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ڈائیگرام کس طرح بنانا ہے۔ تو ڈائیگرام بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعوے کو غور سے پڑھیں، دعوے کو۔ اب یہ جو چیز لکھی ہوتی ہے، اسٹیٹمنٹ جو آپ کے سامنے آتی ہے پیپر میں، یہ ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ سامنے لکھو، اگر ایک نقطہ کسی قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطع خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔ یہ ایک دعویٰ ہے۔ تو دعوے کو جب آپ غور سے پڑھیں گے تو اس کی جو تھیورم کی ڈائیگرام ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اب اس دعوے میں ذکر کس چیز کا ہے اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں سب سے پہلے ایک نقطہ آپ نے بنانا ہے، اس کے بعد قطع خط بنانا ہے، اس قطع خط کا عمودی ناصف بنانا ہے، یہ تین چیزیں آپ نے بنانی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس کی ڈائیگرام بنا رہا ہوں۔ تو سپوز یہ ایک قطع خط ہے اے بی، اور اس کا ایک میں بنا رہا ہوں عمودی ناصف، اس کا نام ہم رکھ لیں گے ایل ایم۔ ایرو سے پہلے آپ نے پوائنٹ لگانے اور یہاں پہ نام لگا لیں ایل ایم۔ تو ایک اے بی ہم نے قطع خط لے لیا اور اس کا عمودی ناصف جو ہے ایل ایم ہے۔ عمودی ناصف اس کے اوپر عمود بھی ہوگا، یعنی دونوں طرف زاویہ 90 کا بنے گا اور اس کو آف بھی کرے گا۔ تو یہاں پہ ایم لگا لیتے ہیں، پوائنٹ ایم۔ آف کرنے کا مطلب ہے کہ اے ایم اور بی ایم دونوں ایکول ہوں۔ اب جب کسی تھیورم کو آپ ثابت کرتے ہیں یا مسئلے کو ثابت کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ معلوم لکھتے ہیں۔ معلوم میں یاد رکھیں وہ چیز لکھنی ہے جو گیون ہے، جو مسئلے والا آپ کو دے دیتا ہے کہ اگر ایسے ہو تو آپ یہ کریں۔ تو اگر والی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، معلوم لکھتے ہیں۔ اگر ایک نقطہ کسی قطع خط کے عمودی ناصف پر ہو، یہ چیز آپ نے معلوم میں لکھنی۔ اب نقطہ کون سا آپ نے، یہاں پہ ایک پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں، اس کو ہم نام دے دیتے ہیں پی۔ تو نقطہ کون سا ہمارے پاس ہے، پی نقطہ ہے، اور قطع خط کون سا ہے، اے بی قطع خط ہے، عمودی ناصف کون سا ہے، ایل ایم۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، تو سے پہلے تین چیزیں، یہ تینوں چیزیں آپ نے معلوم میں لکھنی۔ میں لکھنے ایک قطع خط اے بی کا عمودی ناصف
عمودی ناصر LM ہے، جبکہ P ایک نقطہ ہے عمودی ناصر پر. یہ آپ کو معلوم ہوگا. اسی کو انگلش میں آپ گیون بھی کہتے ہیں، انگلش میں گیون کہتے ہیں. اس کے بعد ہے مطلوب. جو چیز آپ نے ثابت کرنی ہے وہ آپ مطلوب میں لکھتے ہیں. دیکھیں تو کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ ساری مطلوب میں آتی ہے. اب تو کے بعد لکھا ہے کہ وہ نقطہ قطع خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا. یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے. اب نقطہ ہے P، ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ پی اے بی کی جو سرے ہیں، دو سرے ہیں اے اور بی، ثابت یہ کرنا ہے کہ پی اے سے اور پی بی سے یہ برابر فاصلے پہ. پی کا فاصلہ اے سے اور بی سے برابر ہے. یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے. جو چیز ثابت کرنی ہوتی ہے وہ ہم مطلوب میں لکھتے ہیں. تو مطلوب میں آپ لکھیں گے نقطہ P قطع خط اے بی کے سروں سے مساوی الفاصلہ. یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے. اور یاد رکھیں کہ جو چیز ثابت کرنی ہوتی ہے اسی پہ مسئلے کا اینڈ ہوتا ہے. تو ہمارے مسئلے کا اینڈ جو ہوگا وہ اسی چیز کے اوپر ہوگا کہ جب ہم ثابت کر دیں گے کہ نقطہ P جو ہے اے اور بی سے برابر فاصلے پہ ہے، تو وہاں پہ ہمارا مسئلہ اینڈ ہو جائے گا. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے عمل. عمل یہ ہم کرتے ہیں کہ اپنی سہولت کی خاطر مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ہم ڈائیگرام میں ایک اضافہ کرتے ہیں. اس اضافے کو عمل کہتے ہیں. تو اس مسئلے میں جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ P کو اے سے ملا دیں. اے سے اور بی دونوں سے ملا دیں. P کو اے سے ملایا، P کو بی سے ملایا. یہ نمبر 1 پہ لکھ لیں. نمبر 1 عمل پہ P کو اے اور بی سے ملا دیا. نمبر 2 پہ دو جو زاویے بنے ہوئے ہیں ایم پہ، ٹھیک ہے، ان کو آپ نام دے دیں 1 اور 2. ٹھیک ہے، یہ شارٹ نام ہے. شارٹ نام دینے میں ذرا آسانی ہوتی ہے. ویسے پورا نام اس 1 کا پورا نام ہے زاویہ AMP اور 2 کا پورا نام ہے زاویہ BMP. کسی زاویے کا پورا نام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نقطے پہ وہ زاویہ باندھ رہا ہے اس کو آپ نے درمیان میں رکھنا ہے. ایم پہ باندھ رہا ہے، ایم کو درمیان میں رکھنا ہے. ٹھیک، باقی ایک بازو اے کی طرف ہے، دوسرا پی کی طرف. تو اے اور پی سائڈوں میں ہوں. AMP اس کو کہہ سکتے ہیں، یا اس کو BMP بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح 2 کا پورا نام ہوگا BMP یا PMB. ایم کو برابر آپ نے درمیان میں رکھنا ہے. یہ کسی زاویے کو پورا نام دینے کا طریقہ ہے. لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے بچوں سے. پورا نام دینے میں غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر ایم کو درمیان میں نہیں رکھا تو زاویے کا نام چینج ہو جائے گا. اس غلطی سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس زاویے کو یا کسی بھی زاویے کو ایک خاص شارٹ نام دے دیا جائے. تو عموماً ہم 1 2 3 سے نام دیتے ہیں. تو 1 اور 2 اس کو نام دے دیں. شکل کے مطابق یہ آپ لکھیں گے، شکل کے مطابق زاویوں کے نام زاویہ 1 اور زاویہ 2 رکھیں. یہ 3 چیزیں سب سے پہلے ہوتی ہیں: معلوم، مطلوب، عمل. اس کے بعد شروع ہوتے ہیں مسئلے کا ثبوت. ثبوت میں سب سے پہلے 2 چیزیں: بیانات اور دلائل. بیانات اور دلائل. اب ثبوت شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے. ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نقطہ P جو ہے اس کا فاصلہ A سے اور اس کا فاصلہ B سے برابر ہے. یعنی کہ PA اور PB یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہے، PA اور PB. اب یہ 2 ضلع ہیں، ٹھیک ہے، 2 مثلث ہیں، ان کے لیے 2 ضلع ہم نے برابر ثابت کرنے ہیں. PA بھی ایک مثلث کا ضلع ہے، AMP مثلث کا ضلع ہے، اور PB جو ہے وہ PMB مثلث کا ایک ضلع ہے. تو یہ 2 ضلع ہم نے برابر ثابت کرنے ہیں. تو کسی مثلث کے اگر 2 ضلع برابر ثابت کرنے ہوں یا 2 زاویے برابر ثابت کرنے ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے ان مثلثوں کو برابر ثابت کرتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری مثلثیں آپس میں برابر ہیں. جب پوری مثلثیں برابر ثابت ہو جاتی ہیں
تو پھر ان کے تمام ضلع تمام زاویے جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں۔ تو مسلسلوں کو برابر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی آپ مطابقت لیں گے، کمپیریزن ان کا کریں گے، کرسپانڈنس ان کی لیں گے کہ مطابقت کے بعد مطابقت جب ہم لیتے ہیں تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ان مسلسلوں کی کون سی چیزیں آپس میں برابر ہیں، کون سے ضلع برابر ہیں، کون سے زاویے برابر ہیں، تو یہ چیزیں ہم چیک کرتے ہیں۔ اگر کسی مثلث کی 3 چیزیں آپ ثابت کر دیں لیکن ان میں ایک ضلع کم از کم ہونا چاہیے، 3 چیزیں کم، تو وہ پوری کی پوری مسلسل میں برابر ہوں گی۔ ان 3 چیزوں میں 2 زاویے ہو سکتے ہیں، ایک ضلع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تینوں ضلع ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز، لیکن ایک ضلع مسٹ ہے، ایک ضلع کم از کم دونوں کا برابر ثابت کرنا ہے، کیونکہ تینوں زاویے اگر دونوں کے برابر ثابت ہوں گے تو لازمی نہیں کہ وہ آپس میں برابر ہوں۔ تو آسان لفظوں میں جب بھی آپ نے کسی مثلث کے 2 ضلع برابر ثابت کرنے ہوں، 2 زاویے برابر ثابت کرنے ہوں، تو پہلے آپ کیا کریں، ان کی مطابقت لیں اور نیچے 3 چیزیں ان کی برابر ثابت کریں۔ تو میں دونوں مثلثوں کی مطابقت لینے لگا۔ پہلی مثلث کا نام ہے مثلث اے پی ایم، مطابقت رکھتی ہے مثلث دوسری کا نام ہے بی پی ایم، بی پی ایم۔ اس میں کوشش کریں کہ ترتیب ایک جیسی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے غلط نہیں ہوگا لیکن ترتیب بہتر ہے کہ ایک جیسی ہو۔ اے پی ایم، اس کا میں نے اے سے سٹارٹ کیا، پھر پی کو لیا، پھر ایم لیا، اسی طرح دوسری مثلث کو اسی کے مطابق آپ نام لیں، بی پی ایم، بی پی ایم۔ تو ترتیب پہ خیال کریں۔ اب نیچے 3 چیزیں ان کی برابر ہم نے ثابت کرنی ہیں، وہ 3 چیزیں اب کون سی ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں اس مثلث کا اے ایم، یہ متماثل ہے اس کے بی ایم کی، یہ دونوں ضلع آپس میں متماثل ہیں، ٹھیک۔ اچھا، متماثل اور برابر میں فرق یہ ہے کہ جب اگر آپ لمبائی یا مقدار کا لفظ یوز کریں گے تو پھر آپ برابر بولیں گے، لیکن اگر آپ کو مقدار نہیں پتہ، لمبائی نہیں پتہ، تو پھر وہ دونوں ضلع یا وہ دونوں زاویہ آپس میں متماثل ہوں گے، ٹھیک ہے، اپروکسیمیٹلی ایکول کہہ سکتے ہیں۔ کوانٹیٹیز نہیں پتہ ہیں، جسٹ اتنا پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں آپس میں ایکول ہیں، تو پھر ہم متماثل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ اے ایم کتنا ہے، بی ایم کتنا ہے، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ آپس میں برابر ہیں، اس لیے وہاں پہ متماثل کا لفظ استعمال کریں گے، متماثل کی علامت استعمال کریں گے۔ اے ایم بی ایم کے ایکول ہو گیا، ایک چیز ہوگی۔ اس کے بعد اچھا یہ کیوں، ہاں اس کی دلیل ساتھ دینی ہے، یہ معلوم ہے آپ کو، مسئلے والے نے خود دے دیے، کس طرح دے دیا، کیسے سمجھ آئی؟ دیکھیں یہ ایل ایم کیا ہے، ایل ایم جو ہے یہ کیا ہے، ایک عمودی ناصف۔ تو عمودی ناصف جو ہوتا ہے وہ کسی قطع خط کے اوپر عمود بھی ہوتا ہے اور اس کو نصف بھی کرتا ہے۔ تو جب نصف کر رہا ہے تو لازم بات ہے اے ایم والا حصہ اور بی ایم والا حصہ یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے، برابر ہوں گے۔ تو یہ معلوم میں گیون میں ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ اے ایم اور بی ایم برابر ہیں، کیونکہ ایل ایم جو ہے وہ اس اے بی کو ہاف کر رہا ہے، آدھا کر رہا ہے، تو جب آدھا کر رہا ہے تو پھر اے ایم اور بی ایم ایکول ہوں گے، تو یہ معلوم ہے۔ اس کے بعد اس پہلی مثلث کا زاویہ ایک متماثل ہے، دوسری کے زاویہ 2، یہ چونکہ عمودی ناصف ہے، عمودی ناصف، عمود بھی ہے ناصف بھی ہے، عمود ہونے کا مطلب ہے کہ دونوں طرف زاویہ کتنے کا ہے، 90 کا، تو جب دونوں 90 کے ہیں تو پھر برابر ہیں۔ اس کی دلیل آپ دیں گے کہ ہر ایک قائمہ ہے، قائمہ کا مطلب ہے کہ 90 کا، اور یہ کہاں سے بات آئی، کیسے سمجھ آئی کہ ہر ایک قائمہ ہے؟ یہ اس کو بھی آپ لکھ لیں کہ یہ ہمیں معلوم ہے، گیون۔ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز چیک کریں کہ پی ایم دونوں کے درمیان میں آ رہا ہے، یہ پی ایم ضلع دونوں میں آتا ہے، تو دونوں مسلسلوں میں ایک ہی ضلع آ رہا ہے تو لازم بات ہے اس نے برابر ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، پی ایم ادھر بھی آ رہا ہے اس مثلث میں اور پی ایم جو ہے وہ ادھر بھی آ رہا ہے، دونوں میں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ضلع دونوں میں آ رہا ہے، تو یہ ایکول ہونا ہے۔ تو جو مشترک ضلع ہوتا ہے اس کو ہم 2 بار لکھتے ہیں، پی ایم ادھر بھی ہے متماثل، پی ایم ادھر بھی ہے، اس کو 2 بار آپ لکھیں، تو یہ مشترک ہو گئے۔ اب 3 چیزیں پوری ہوگی، تو چیک کریں آپ نے کون سی 3 چیزیں برابر ثابت کی۔ اس مثلث کا ایک ضلع، زاویہ اور پھر ضلع، یہ برابر ہیں اس مثلث کے ضلع، زاویہ اور ضلع کے۔ تو
لہٰذا یہ مطابقت اب کنورٹ ہوگی اس میں متماثل میں، کیوں میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب مسلسلوں کی مطابقت لیتے ہیں، نیچے آپ تین چیزیں برابر ثابت کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ مسلسل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے متماثل ہیں، لیکن ان تین چیزوں میں ایک ضلع کم از کم ہونا چاہیے۔ تو دو ضلع اب ہم نے ثابت کر دی اور ایک زاویہ ثابت کر دی، آپس میں برابر ہیں، لیکن یہ دو ضلع کون سے ہیں اور زاویہ کون سے چیک کریں، یہ دو ضلع جو ہیں سائڈوں میں آ رہے ہیں اور زاویہ ان کے درمیان میں آ رہے ہیں۔ تو اگر ایسی مطابقت میں دو مسلسل کی آپ مطابقت لیں، ان کے دو ضلع اور درمیانی زاویہ متماثل ثابت کریں، دو ضلع اور درمیانی زاویہ، تو اس کو کہتے ہیں ضلع زاویہ ضلع موضوع۔ موضوع ایک اصول ہوتا ہے، پوسٹولیٹ، جس کو بغیر ثابت کیے ہوئے درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اگر دو مسلسلوں میں دو ضلع اور ایک زاویہ متماثل ہو جائیں تو وہ دونوں مسلسلیں آپس میں متماثل ہوتی ہیں۔ تو یہ ضلع زاویہ ضلع موضوع کے تحت مسلسلیں آپس میں کیا ہو جائیں گی؟ برابر ہو جائیں گی۔ مثلث اے پی ایم متماثل ہے مثلث بی پی ایم۔ اس کی دلیل آپ دیں گے کہ ضلع زاویہ ضلع موضوع، ٹھیک ہے۔ اب دونوں مسلسلیں آپس میں آپ نے ثابت کر دیے کہ متماثل ہیں۔ جب دو مسلسلیں متماثل ثابت ہو جاتی ہیں تو ان کے تمام ضلع اور تمام زاویے، مطلب تین تو آپ نے کر دیے، تین چیزیں تو آپ نے برابر ثابت کر دی، باقی جو تین بچتی ہیں، کل چھ ہوتی ہیں، تین ضلع تین زاویے، کل چھ ہوتی ہیں، تو تین آپ نے ثابت کر دی، باقی تین بھی کیا ہوں گی؟ آپس میں برابر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یا آسان لفظوں میں جب دو مسلسلیں متماثل ہوتی ہیں تو ان کے تینوں ضلع اور تینوں زاویے آپس میں برابر ہوتی ہیں، لہٰذا پہلی مثلث کا اے پی دوسری کے کس کے ایکول آئے گا؟ بی پی کے ایکول آئے گا۔ اے پی متماثل ہے بی پی، اے پی متماثل بی پی۔ اس کی دلیل آپ دیں گے متماثل مسلسلوں کے متناظرہ اضلاع، متماثل مسلسلوں کے متناظرہ اضلاع، یعنی مسلسل متماثل ہے اس لیے ضلع بھی کیا ہوگا؟ متماثل ہوگا۔ اب دیکھیں اے پی اور بی پی برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اے پی اور بی پی، یہ ڈائیگرام، اے پی اور بی پی برابر ہونے کا مطلب ہے کہ جو پوائنٹ پی ہے، نقطہ پی ہے، اس کا اے سے اور بی سے فاصلہ برابر ہے، یعنی نقطہ پی کا تحت خط اے بی کے سروں سے مساوی فاصلہ ہے۔ اس کو نمبر 1 کہتے ہیں، یہ نمبر 1 ہو گیا۔ دیکھیں پس نقطہ پی کا تحت خط اے بی کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہے۔ اس کی دلیل آپ دیں گے مساوات ایک کی روح سے، مساوات ایک کی روح سے، مساوات ایک کی روح سے، کہ مساوات ایک میں لکھو اے پی برابر بی پی، اور اے پی برابر بی پی ہونے کا مطلب ہے کہ پی کا اے اور بی سے فاصلہ برابر ہے، اور یہی ہمارا مطلوب تھا۔ چیک کریں مطلوب کیا تھا؟ نقطہ پی کا تحت خط اے بی کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلوب تھا ہمارا، اور اسی پہ مسئلے کا اینڈ ہو رہا ہے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کسی مسئلے کو ہم ثابت کرتے ہیں تو جو اس کا مطلوب ہوتا ہے اسی پہ اینڈ ہوتا ہے۔ اب سب سے جو مین پرابلم بچوں کو ہوتا ہے وہ کسی مسئلے کو تیار کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے یاد کرتے رہتے ہیں، معلوم مطلوب عمل، اس کو رٹا لگاتے رہتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں بعد میں۔ تو مسئلے کو یاد کرنے کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائیگرام سے تیار کریں، ٹھیک۔ ڈائیگرام اپنی مرضی سے بنائیں، نام اس کو اپنی مرضی سے دیں، اور اس کو سمجھ کے تیار کریں۔ تو جب آپ نے ڈائیگرام سے مسئلے کو سمجھا ہوگا تو پھر اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ ایزیلی اپنے لفظوں میں اس کو حل کر لیں گے۔ اگر میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں، فار ایگزامپل یہی مسئلہ اگر ہم نام چینج کرتے ہیں، مسئلے کو یاد اس طرح کریں کہ نام بھی اگر چینج ہو جائیں تو آپ اس کو ثابت کر لیں۔ فار ایگزامپل اگر میں قطع خط لے لوں ایکس وائی، یہ ایکس وائی قطع خط ہے، اگر اس کا عمودی نصف ہم چینج کر دیں، عمودی نصف ہم لے لیتے ہیں پی کیو، اور نقطہ ہم لے لیتے ہیں، یہاں پہ ایک نقطہ ہم لے لیتے ہیں اے لے لیتے ہیں، چلیں اے نقطہ۔ اب اگر ڈائیگرام یہ ہوگی تو معلوم کیا ہوگا کہ ایک قطع خط ایکس وائی ہے، اس کا عمودی نصف پی کیو ہے، اور اس کے اوپر ایک نقطہ اے ہے، یہ ہمارا معلوم ہو جائے گا۔ مطلوب ہمارا کیا ہوگا کہ نقطہ اے قطع خط ایکس وائی کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہے۔ اس کے بعد عمل کیا ہوگا؟ اے کو ایکس سے ملائیں، اے کو وائی سے ملائیں،
ایکس سے ملائیں، وائی سے ملائیں، پھر یہ جو دو زاویے بنے گے ان کو نام آپ اگر چینج کرتے ہیں، مثال کے طور پہ تھیٹا کہہ دیتے ہیں، فائی کہہ دیتے ہیں، تو عمل میں آپ لکھیں گے کہ شکل کے مطابق زاویے کو نام تھیٹا اور فائی دیے. تو یہ نام آپ اپنی مرضی سے دے. آگے جب ثبوت شروع کریں گے تو کون سی دو مسلسل جن کی آپ مطابقت لیں گے، یہاں پہ اگر آپ کہہ لیں یہاں پہ زیڈ کہہ لیتے ہیں. اب دو مسلسل کون سی بن گی؟ اے ایکس زیڈ مطابقت رکھتی ہے اے وائی زیڈ. یہ نام چینج ہوئے تو آگے سارا چینج ہو جائے گا. پھر کون سے ضلع آپ نے برابر کرنے ہیں؟ اس کا ایکس زیڈ اس کے زیڈ وائی کی متماثل ہوگا، تھیٹا فائی کی متماثل ہوگا، اور اے زیڈ یہ مشترک ضلع آ گیا، مسلسل برابر ہو جائیں گی، لہٰذا ایکس اے برابر ہو جائے گا وائی اے کی. تو ڈائیگرام کے اگر نام بھی چینج ہوں تو ان نئے ناموں کے مطابق آپ مسئلہ ثابت کر لیں. اگر آپ ایسے کر سکتے ہوں گے تو پھر وہ مسئلہ آپ کا تیار ہوگا. ادروائز وقتی طور پہ آپ کو یاد ہو جائے گا لیکن بعد میں پھر آپ اس کو بھول جائیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.